یہ مسجدیں امن و شانتی کا گہوارہ ہیں، یہاں ممبر و محراب سے امن و شانتی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان ممبر و محراب سے مسلمانوں کے مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے، انہی مساجد سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی ممبر و انہی مساجد کے ذریعے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، انہی مساجد کے ذریعے جہاں کہیں بھی بدامنی فساد پھیل رہا ہو ان مساجد کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مساجد کو عبادت کے لیے خاص کر دیا، خاص عبادت کے لیے کر دیا، لیکن عبادت بھی سیدھا نہیں کرتا۔ ہمارے اہل حدیثوں کا بڑا مسئلہ، ہمیں پکے عقیدے والے بھی، ہمیں پکے اہل حدیث، سیدھا جنت، سیدھا جنت۔ اعمال کہاں بھی آپ کے؟ اعمال صفر، انڈا۔ عقیدے میں مضبوط، اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جنتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، پتہ ہے نا؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور مسجدیں ایمان میں رکھنے کا ہمیں بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ کب فلم کا ٹائم ہو رہا ہے، کب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کب دکان کھلنا ہے، کب بزنس کرنا ہے، کب کسی کو چونا لگانا ہے، کب کسی کو لوٹنا ہے، اس کے لیے برابر ٹائم دیکھتے ہیں۔ ہاں آج اس سے ملنا ہے، آج اس کو چونا لگانا، آج یہاں ٹوپی ڈالنا، وہاں کمپا ڈبانا، یہ سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بار بار دیکھتے ہیں، بار بار موبائل کھولتے ہیں۔ لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگا، اللہ اکبر، جو بار بار گھڑی کی طرف یہ سوچ کر دیکھتا ہے کہ مجھے مسجد کب جانا ہے، مجھے مسجد کب جانا ہے، کب نماز کا ٹائم ہوگا، کب اذان ہوگی، ارے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگا دیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأسوأ البلاد إلى الله أسواقها۔ بے انتہا شکر و احسان ہے رب ذوالجلال کا، جس نے آج مجھے آپ سب کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے کھڑے ہو کر کچھ دین کی باتیں بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ان گنت و بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل و اولاد پر، اور ان تمام پر جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ برادران اسلام اور پردہ نشی خواتین، عزیز بچوں، جس موضوع پر یا جس ٹاپک پر آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اعلان دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ جنہوں نے اعلان نہیں دیکھا ہے، میں ان کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج جس ٹاپک پر مجھے کچھ کہنا ہے وہ ہے اللہ کے گھروں پر غیروں کی نظر، یعنی مسجدوں پر فرقہ پرست لوگوں کی نظر، یا پھر اللہ کے گھر فرقہ پرستوں کے نشانے پر۔
مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹاپک آپ کو کس قدر سمجھ میں آئی ہے، لیکن اتنا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج میں کچھ باتیں اللہ کے گھر کے متعلق یعنی مسجد سے متعلق کہنے جا رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر جس کو عربی میں بیت اللہ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ یہاں رہتا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ عزت بخشنا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ صرف شرف کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے، نہ کہ مسجد میں۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مسجد میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر جگہ ہے۔ تو مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کی نصرت کو دیکھتے ہیں، اس کی قربت کو دیکھتے ہیں، نہ کہ اللہ کی ذات مسجد میں موجود ہے۔ تو اللہ کا گھر جو کہا گیا یہ شرف کے لیے، عزت کے لیے، اس گھر کو عزت بخشنے کے لیے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور اس لیے بھی اس کو اللہ کا گھر کہا گیا کہ کوئی اور بندہ جس نے چندہ دیا ہو، کوئی اور بندہ جس نے سیمنٹ کی بوری بھیجی ہو، 4 اینٹ کے ٹکڑے بھیجے ہو، وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا گیا کہ کوئی اور آدمی اس کو اپنا گھر کہے کہ دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسجد، ہے نا؟ مسجد کیوں کہا گیا؟ مسجد دراصل سجدہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو اس کو مسجد کے بجائے مرکع کیوں نہیں کہا گیا؟ صرف سجدے کی جگہ کیوں کہا گیا؟ جبکہ یہاں رکوع بھی ہوتا ہے، یہاں پر قیام بھی ہوتا ہے، یہاں پر تشہد بھی ہوتا ہے، یہاں پر دعائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیوں اس کو صرف مسجد کہا گیا؟ مسجد اس لیے کہا گیا کیونکہ نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے۔ نماز میں سب سے اہم مقام سجدے کا مقام ہے، جس میں انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدے کے اس ورڈ کو لیا گیا اور سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا گیا۔ تو بہرحال مسجد ہر اس جگہ کی ایک ضرورت ہے جہاں پر مسلمان آبادی رہتی ہے۔ مسجد کو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف سجدے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں نے مسجد کے متعلق جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ وہ اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ یہ بازار اور مارکیٹ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو سب سے پسندیدہ جگہ کہا اللہ رب العالمین کے نزدیک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو مسجدیں اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، تو صرف نماز کی حد تک نہیں، صرف عبادت کی حد تک نہیں، صرف دعا کی حد تک نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر اگر آپ غور کریں گے، مسجد نبوی کو آپ دیکھیں گے، یا عہد صحابہ کی مسجدوں کو دیکھیں گے، یا خلفاء راشدین کے زمانے میں مساجد پر اگر آپ غور کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسجدیں جو صرف عبادت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے کورٹ کا کام بھی کرتی تھیں۔ سارے مسلمانوں کے مسائل مسجد میں پیش کیے جاتے تھے، یہاں سے مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا، مسلمانوں کی ساری پریشانیاں مسجدوں سے دور ہوتی تھیں۔ آج ذرا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ غیروں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، غیروں کے در پر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد عبادت کی جگہ تھی، مسجد مسلمانوں کے مسائل کی حل کی جگہ تھی، مسجد غریب مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کی جگہ تھی، کیونکہ اس مسجد سے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی، صدقہ خیرات تقسیم ہوتے تھے، وہاں پر مجرموں کو سزائیں دی جاتی تھیں، غیر مسلم جو قید ہو کر آتے تھے
مسجدوں میں ان کو رکھا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، مسجدوں کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ تھا۔ لوگ سوال کر رہے ہیں آج کل بھی کسی نے پوچھا حرم میں غیر مسلم جا سکتے ہیں کیا مولوی صاحب؟ ارے اللہ کے رسول کے زمانے میں غیر مسلمین مسجد میں آتے تھے نا۔ ابھی کسی بدبخت نے ایک ویڈیو شیئر کیا، دیکھو مسجد نبوی میں غیر مسلم داخل ہو رہا ہے، ہندوستان کا پتہ نہیں کون سی پارٹی کا بندہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے، سعودی حکومت کتنی بدبخت ہو گئی ہے، اللہ تباہ کرے فلاں کو، سارے نام لے کر بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ، اور ہم بھی غصے میں آ رہے ہیں، ایسا کیسے مسجد نبوی میں غیر مسلم چلا گیا؟ باہر کھڑا تھا ابھی وہ۔ ہم کہتے ہیں اگر اندر بھی چلا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں بتائیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے موجودگی میں غیر مسلمین مسجد آتے تھے۔ سمامہ بن آسال کا واقعہ آپ نے سنا نا، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ سمامہ بن آسال اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، لوگ بڑا ان کو مانتے تھے، بڑی عزت ان کو دیتے تھے۔ سمامہ بن آسال ایک مرتبہ قید کر کے مسجد لائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ سمامہ بن آسال جو کہ بڑے خطرناک تھے جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اتنے خطرناک دشمن، ان کو لایا جاتا ہے قید کر کے، ایک مرتبہ پھنس جاتے ہیں، مسلمان قید کر کے لاتے ہیں، اللہ کے رسول سمامہ بن آسال پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول کے نظر کس کو پکڑ کے لائے بھائی؟ ہاں اللہ کے رسول، یہ بھی نکلے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا اچھا ایسا ہے کیا؟ چلو ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، لیکن ٹائٹ نہیں کرنا، ڈھیلا چھوڑنا، زیادہ سختی سے نہیں باندھنا۔ سمامہ بن آسال جو کہ غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھا جاتا ہے۔ غیر مسلم آ سکتا ہے نہیں آ سکتا مسجد؟ ارے ہماری مسجد کیا، مسجد نبوی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے زمانے میں آئے تھے۔ خیر ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر میں آپ کو ذکر کر دوں پھر پیاس نہ رہ جائے آپ کی کہ آخر ہوا کیا ان کے ساتھ۔ ایک دن باندھا گیا، اللہ کے رسول شام میں آئے، سمامہ کلمہ پڑھ لو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، یا تم کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کہا کہ میں کلمہ پڑھوں نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ مجھے چھوڑ دیں آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ بڑے کریم آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے دل والے آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سے آئے سمامہ کے پاس، سمامہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ سیم بات ریپیٹ کی۔ تیسرے دن آئے، سیم بات ریپیٹ کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کو آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا سمامہ کو۔ سمامہ سیدھے نکلے جنت البقیع، جو لوگ مدینہ گئے ہوئے ہیں جانتے ہیں، جنت البقیع میں کنواں بھی تھا، وہاں پر پہنچتے ہیں، جا کر نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، آج سے پہلے دنیا کے اندر سب سے بدترین چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد میرے نزدیک سب سے بہترین چہرہ آپ کا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ مسجد میں غیر مسلم کے آنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کو 3 دن کیوں مسجد کے اندر رکھا گیا، مسجد نبوی میں غیر مسلم کو رکھا گیا۔ میرے بھائیو یہ میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اہم پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے آپ کو وہ یہ کہ مسجدوں میں غیر مسلمین آ سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھائی ہماری مسجد ہی نہیں بلکہ نبی کی مسجد میں بھی غیر مسلم آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا ہوا کھڑا کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، یہ دراصل توحید کے دشمن ہوتے ہیں جو اس طرح کی خبریں پھیلا کر آپ کے دلوں میں بلد التوحید، توحید کے ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، تو مسجدوں سے غیر مسلمین کو مسجدوں میں لایا جاتا تھا اور وہاں ان کے لیے سزائیں ان کو دی جاتی تھیں۔ یہ مسجدیں امن و شانتی کا گہوارہ ہیں، یہاں ممبر و محراب سے امن و شانتی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان ممبر و محراب سے مسلمانوں کے مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے، انہی مساجد سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی ممبر و انہی مساجد کے ذریعے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، انہی مساجد کے ذریعے جہاں کہیں بھی بدامنی فساد پھیل رہا ہو ان مساجد کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ میرے بھائیوں،
हमने मसाजिद को इबादत के लिए खास कर दिया, खास इबादत के लिए कर दिया, लेकिन इबादत भी सीधा नहीं करते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अस्वाउल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के पास जो सबसे पसंदीदा जगह है मस्जिदें, वहां हम ठहरना पसंद नहीं करते। मस्जिदों में आते हैं, जरा सा वक्त ताखीर हो जाए, जरी सी ताखीर हो जाए, हमें बेचैनी शुरू होती है। टाइम पे शुरू करो, टाइम पे नमाज हो, टाइम पे अज़ान हो, टाइम पे इक़ामत हो, मौलाना साहब ज्यादा लंबा खुतबा ना करें, टाइम पे खत्म करें, हम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, सलाम यूं फेरे इमाम साहब, दूसरा पांव मस्जिद के बाहर होता है हमारा। वहीं पर मार्केट हम चले जाएं, घंटों हम मार्केट में रह जाएंगे। हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा बाजारों में गुजरता है, जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया कि अस्वाउल बिलाद, सबसे बदतरीन जगह जमीनों में अल्लाह के पास बाजार हैं, मार्केट हैं, और वहां पर हम वक्त गुजारते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा मौजू है कि अल्लाह के घर दुश्मनों के नरगे में, ये अमन और शांति के गहवारे, ये अमन और शांति के मकामात, जहां पर अमन और शांति ही नहीं बल्कि मुसावात की तालीम दी जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी वला अजमिय्यिन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा, जो तफसील से हदीस है। प्यारे नबी ने फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं, गोरे को काले पर फजीलत नहीं, मालदार को अमीर, मालदार को गरीब पर फजीलत नहीं, और अमीर को हाकिम पर फजीलत नहीं। ये चीज हम मस्जिद में देखते हैं कि यहां एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मुसावात हम मस्जिदों से देखते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये अमन और शांति के गहवारे, ये मुसावात की तालीम देने वाले मसाजिद को आज दुश्मन इसके बरखिलाफ इसको दहशतगर्दी के गहवारे करार दे रहे हैं। आज इन मस्जिदों पर फिरका परस्त लोगों की नजरें हैं, नजरें ही नहीं बल्कि बुरी नजरें हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मस्जिदों का खात्मा हो, वो चाहते हैं कि इन मस्जिदों को बंद कर दिया जाए। उसके लिए तरह तरह के बहाने वो निकालते हैं। वो मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, मस्जिदों को बंद कर रहे हैं, नमाजों पर पाबंदी लगा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का वाकया भूल गए। बाबरी मस्जिद का वाकया मैं समझता हूं कि कोई हसास मुसलमान कभी नहीं भूल सकता, बल्कि लोग तो उस दिन को काला दिन भी मनाते हैं। बाबरी मस्जिद ऐसे ही शहीद नहीं हुई, ये हमारी बदआमालियों की वजह से हमने उसको वीरान छोड़ दिया, हमने उसको गैराबाद छोड़ दिया। नतीजे में गैरों ने उस पर नजर डाली और कहा कि यहां पर राम मंदिर था और उसको तोड़ दिया, और हम देखते रहे। सालों साल कोर्ट में मसला चला, लेकिन फैसला गैरों के हक में आया, हम देखते रहे। हमने अमन और सलामती का नाम लेकर चुप्पी धरी बैठी, लेकिन हमने एक लफ्ज उस फैसले के खिलाफ बोलना भी अपना हक नहीं समझा। और फिर नतीजा क्या हुआ? दुश्मनों को मौका मिल गया, फिरका परस्तों को मौका मिल गया कि अरे ये मुसलमान, इतनी बड़ी मस्जिद टूट गई, इनके हाथ से चली गई, ये कुछ नहीं कर सके, तो अब आगे क्या करेंगे? उसके बाद ज्ञान वापी नामी मस्जिद, जो वाराणसी की मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, 100 साल तारीख उस मस्जिद की है, औरंगजेब ने उस मस्जिद को बनाया था। उस मस्जिद पर नजर डाली और उसको भी कोर्ट में पेश किया कि ये मस्जिद भी मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई, कोर्ट उसको ले रही है। हैरानी और परेशानी की बात क्या है पता है? 1991 में कानून बनाया गया था कि 1947 में जो इबादत गाह जिस हालत में है, जिसके पास है, उसको कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता। हत्ता कि अदालतों में अगर कोई अर्जी दाखिल करे तो अदालतें उसको रिजेक्ट कर दें। 1991 में यह कानून बना कि 1947 में जो इबादत गाह चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जिस हालत में है और जिसके पास है, वो उसी हालत में रहेगी और उसी के पास रहेगी। उसके खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर अदालतों में बात पेश भी की जाए तो अदालतें उसको मुस्तरद कर देंगी, रिजेक्ट कर देंगी। ये 1991 में कानून बनाया गया था, लेकिन इस कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस कानून का कोई बास व लिहाज नहीं, बल्कि मस्जिदों के खिलाफ जो अर्जी पेश की जा रही है, बड़े ही अच्छे अंदाज से हुकूमतें, अदालतें उसको कबूल कर रही हैं और फिर उस पर बातचीत हो रही है, सर्वे करने का हुक्म दिया जा रहा है और उसके बारे में उसकी तारीख को पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है कि देखो वाकई ये मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, इनकी तारीख देखी जाए। अदालतें, हुकूमतें, सब कुछ एक है, सब एक हैं वो लोग,
اور مسلمان چپے دھرے بیٹھے خاموش ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق خود فرقہ پرست پارٹی کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ 60,000 مسجدوں پر ہماری نگاہیں ہیں۔ معمولی تعداد ہے میرے بھائی، 60,000 مسجدیں۔ کہتا ہے کہ 60,000 مسجدوں پر ہماری نگاہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 60,000 مسجدیں غیر قانونی ہیں، یا یہ 60,000 مسجدیں ہماری ملکیت ہیں، یا یہ کہ 60,000 مسجدیں مندریں توڑ کر بنائی گئی ہیں، یا یہ کہ 60,000 مسجدیں ناحق جگہوں پر بنائی گئی ہیں، غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں۔ ان 60,000 مسجدوں کا فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ کہتا ہے 2022 میں۔ اللہ اکبر۔ یہ دلی میں بہت ساری مسجدیں ان کی نگاہ میں ہیں، حتیٰ کہ قطب مینار کے احاطے میں ایک مسجد ہے، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ پوجا کرنے کی درخواست داخل کی گئی ہے، اور اس درخواست کو قبول کیا گیا ہے کہ مسجد میں پوجا کی جائے لیکن نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح ہریانہ کی بے شمار مساجد، آسام کے بے شمار مساجد، اور اسی طرح ساؤتھ انڈیا میں آندھرا پردیش کے ساحلی علاقے میں سینکڑوں ایسے مساجد ہیں جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے ویران پڑی ہوئی ہیں، یا پھر غیروں کے حوالے ہیں۔ اگر مسلمان نہیں تو وہاں پر قادیانی امام موجود ہے، یا پھر وہاں کے مسلمان مسجدوں کو لاک کر ہیں، یا کسی مسجد کو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں نے اس مسجد کو ٹیلرنگ سینٹر بنا لیا ہے، کسی نے کرانہ دکان بنا لیا ہے، کسی نے مسجد کو غیر آباد چھوڑ دیا ہے۔ مسجد کے نل غائب، مسجد کے دروازے غائب، مسجد کے ٹیوب لائٹ غائب، لیکن مسجد ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ اس مسجد میں گائے، گدھے، بیل، بھینس آ کر گزارا کر رہے ہیں۔ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیوں مسجدیں اللہ کے گھر اس انجام تک پہنچ گئی ہیں؟ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، برے حالات بہت ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حالات، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی پرانی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے نا۔ جانتے ہیں نا اللہ کے نبی سے پیدا ہونے سے پہلے واقعہ کون سا واقعہ تھا؟ جی کعبۃ اللہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ابرہا نے کوشش کی نا، کعبۃ اللہ کو توڑنے کی کوشش کی ابرہا نے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کر لی۔ عبد المطلب جو اس کے ذمہ دار تھے، پیارے نبی کے دادا، کہا کہ اللہ ہم سے لڑ نہیں سکتے، تو ہی اس کا نگہبان ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین نے ابابیل کے ذریعے تباہ و تاراج کر دیا ابرہا کی فوج کو۔ مجھے لگتا ہے آج کے مسلمان بھی نا ابابیل کے انتظار میں ہیں، آج کے مسلمان بھی ابابیل کے انتظار میں ہیں۔ میرے بھائی، ابابیل کیا، ابابیل سے بڑی چیزیں آ سکتی ہیں، اللہ کے لشکر موجود ہیں، لیکن ہمارا، میرا اور آپ کا ایمان ہو ایسا، ہم ایسی بےمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابابیل کنکریاں لے کر آئیں گی اور ان فوجوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گی۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کثرت سے پڑھیں۔ بابری مسجد کا فیصلہ جب آنے والا تھا، عجیب عجیب لطیفے مسلمانوں کے، کہا کہ آیت کریمہ کی تلاوت کریں، 1 کروڑ مرتبہ الم تر پڑھیں، اس کو اتنا پھیلائیں، اتنا پھیلائیں، اتنا پھیلائیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے دشمنوں پر ابابیل اپنے کنکر پھینکے اور اس کو تہس نہس کر دیں۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا، الم ترا پڑھتے بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ الم ترا پڑھیں گے 1 کروڑ مرتبہ، 500 کروڑ مرتبہ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل جو حملے کر رہا ہے، لوگ لکھ رہے ہیں انا آتینا کل کوثر 1 کروڑ مرتبہ پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا تماشا ہے دین کے ساتھ، کیا مذاق ہے دین کے ساتھ کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہے تو الم ترا پڑھو، غزہ پر حملہ ہو تو انا آتینا کل کوثر پڑھو، اور جب ہم پر حملہ ہوگا دنیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گی۔ یاد رکھو، جب کوئی الم ترا اور انا آتینا یہ نہیں پڑھیں گے، دنیا انا للہ پڑھے گی۔ آج ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ لوگ ہماری، اللہ نہ کرے اس طرح ہو، لیکن ہماری بدعمالیاں، ہماری غفلت، ہماری سستی، لاپرواہی بتا رہی ہے کہ برا وقت یہاں بھی آنے والا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ تو میرے بھائی، آخر اس کا حل کیا ہے؟ ان مسائل، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں تو ہو کر رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے خود سورہ بقرہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ یہ ساری پریشانیاں، آزمائشیں آ کر رہیں گی،
اور سورہ آل عمران میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اللہ اکبر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ضرور آزمائے جاؤ گے, تمہاری جانوں میں کمی کی جائے گی, تمہارے مالوں کو لیا جائے گا, اور تم سے پہلے لوگوں نے جیسے بری باتیں تکلیف دہ باتیں سنائی تھیں, ان مشرکوں کے ذریعے بھی تم تکلیف دہ باتوں کو ضرور سنو گے, لیکن صبر کرو گے, تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ اکبر, یہ حل ہے میرے بھائی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر اور تقوی. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ مارے تو بھی جو ہے صبر کر لیں گے, ادھر سے مارے صبر کر لو بھی, کچھ بھی نہیں کرنا, یہ مطلب نہیں میرے بھائی صبر کا. ہماری یہ حالت ہے, ہم صبر ہوا مول صاحب ہمیں تو فل صبر کر رہے ہیں نا مول صاحب. میرے بھائی یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی, یہ ذلت ہے, یہ رسوائی ہے, یہ ذلت اور رسوائی ہے, یہ صبر نہیں ہے. کہ کوئی مار رہا ہے, مار کھا کے بولے میں صبر کر رہا ہوں, بہت بڑی ذلت. افسوس ہوتا ہے, کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کہ ارے 800 سال اس ملک میں حکومت کی ہوئی قوم کس ذلت اور رسوائی میں پہنچ گئی ہے پچھلے چند سالوں میں. 1947 میں کیا ہندوستان آزاد ہوا, کیا ذلت اور رسوائی میں آ گئے. اس سے پہلے انگریزوں نے بھی بڑا ذلیل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اتنی ذلت, اور وہ بھی وہ قوم ذلیل کرنے پر تلی ہے جو بندروں کو خدا مانتی ہے, کتوں اور گدھوں کی پوجا کرتی ہے, پتھروں کنکروں کو مانتی ہے. ایسی قوم اس قوم کو جھکا رہی ہیں, ذلیل و رسوا کر رہی ہیں, جو اپنے ماتھے کو رب کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکاتا. کس ذلت و خواری میں آ گئے ہم لوگ, کیسی ذلت ہے ہماری, سوچ کر دیکھیں میرے بھائی. تو علاج یہ ہے سب سے پہلے میرے بھائی کہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کو چھوڑیں, مسلمان بدعمالیوں کو چھوڑیں. وَإِن تَصْبِرُوا, صبر کا مطلب یہاں پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تکلیفوں پر صبر کرنا, نیکیوں پر صبر کرنا. مطلب نیک کام شروع کیا, نماز پڑھنا شروع کیا استقامت کے ساتھ. یہاں پر صبر استقامت کے معنی میں ہے میرے بھائی, یہاں پر صبر استقامت کے معنی میں ہے. ٹھہر جانا, ایسا نہیں کہ جمعہ کو نماز کو آیا تو پھر جمعہ کو دکھ رہے, جمعہ کو آیا تو پھر جمعہ کو دکھ رہے, نہیں تو عید کو دکھ رہے, یہ نہیں صبر. صبر یہ ہے کہ جمعہ کو آئے, پھر عصر کو آنا, مغرب کو آنا, پھر اگلے جمعہ تک ہر نماز کی پابندی کرنا, یہ ہے صبر. نیکی کوئی بھی شروع کیے اس نیکی پر ثابت قدم رہ جانا, یہ ہے صبر. اسی طرح وَإِن تَصْبِرُوا, صبر برائیوں پر صبر. برائیوں پر صبر کا مطلب آج بولے وہ جذبے میں آ گئے, جوش میں آ گئے, بیڑی سگریٹ پینا چھوڑ دیا, تھوڑی دیر کیا ہوئی کہ پھر شروع کر لیا, نہیں ہو رہا مول صاحب. رمضان میں صبح سے لے کر مغرب تک بیڑی سگریٹ سے دور, حرام چیزوں سے دور, جیسے افطار کیا ہر حرام کام کا ارتکاب کیا, نہیں ہو رہا مول صاحب. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ برے کاموں پر صبر, مطلب یہ کہ برائیوں کو چھوڑنا اور اس پر بھی استقامت اختیار کرنا, یہ مطلب ہے یہاں پر صبر کا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, تقوی اختیار کرنا. کیا مطلب ہے تقوی اختیار کرنے کا؟ اگر مسجد میں بیٹھ جانا, تقوی اختیار کرنے کا مختصر اس کا ڈیفینیشن, اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا, اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا, یہ تقوی بس. تو یہ دو کام سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان گھروں کی حفاظت ہو. اور آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری میری آپ کی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا, اب ابابل نہیں آئیں گے کنکریاں لے کر. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ان گھروں کی حفاظت کریں, تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر صبر اور تقوی پیدا کریں, نیک اعمال کثرت سے کریں. ایمان کے بعد, عقیدے کی پختگی کے بعد نیک اعمال. ہمارے اہل حدیثوں کا بڑا مسئلہ, ہمیں پکے عقیدے والے بھی, ہمیں پکے اہل حدیث, سیدھا جنت, سیدھا جنت. اعمال کہاں بھی آپ کے؟ اعمال صفر, انڈا. عقیدے میں مضبوط, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جنتی ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے, پتہ ہے نا.
جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور مسجدیں ایمان میں رکھنے کا ہمیں بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ عقیدے میں بڑا مضبوط ہوں, میں موحد ہوں, میں اہل حدیث ہوں, جنت میرے لیے پکی. میرے بھائی نہیں, رکو ذرا. توحید کے اقرار کے بعد نماز بھی ہے, نماز بھی ہے. نماز سے مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے مسجدوں کو آباد کریں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے مسنونہ کے بعد پڑھی ہے, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا ولم يخش الا اللہ وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ اکبر. کہا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کون کرتے ہیں, ان مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں. کچھ ویڈیوز ابھی قریب میں دیکھنے کو ملے, بہار کے کچھ گاؤں کے تھے کہ ان مسجدوں کو غیر مسلم سنبھالے ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے مسلمان رہتے تھے وہاں پر. کسی نے بولا کہ یہاں پر فساد ہوگا, فتنہ ہوگا, مسلمان چھوڑ کر نکل گئے. اب وہاں غیر مسلم مسجدوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اذان دینا نہیں آ رہا, کہیں کہیں تو غیر مسلم مؤذن بھی بن گیا ہے, 5 ٹائم اذان دیتا ہے. اور کہیں پر جہاں اذان نہیں دے سکتے وہاں ٹیپ ریکارڈ رکھ رہے ہیں مائک کے سامنے. سوچ سکتے ہیں آپ لوگ, یعنی اللہ جب اپنے گھروں کی حفاظت پر آ جائے, میری اور آپ کی ضرورت نہیں, ان مشرکوں سے اللہ کام لے لے, غیر مسلموں سے اللہ کام لے. اللہ محتاج نہیں ہے میرے بھائی. تو مسجدوں کو آباد, مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ان غیروں کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں تو مسجدوں کو آباد کریں. دیکھا جا رہا ہے مسجدوں میں رمضان میں مسجدیں کیا بھری تھی, ماشاءاللہ کیا بھری تھی. کہاں غائب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں. کیا انہیں زمین اندر لے لیتی ہے یا آسمان اچک لیتا ہے, یا یہ گم جاتے ہیں یا راستہ بھٹک جاتے ہیں, یا انہیں مسجدیں نظر نہیں آتی ہیں, یا کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں, بھری بھری رہتی ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے, بلکہ رمضان جیسے جیسے جا رہا ہوتا ہے یہ مصلی بھی ویسے ویسے جا رہے ہوتے ہیں. اب مسجدیں دیکھیں, کسی مسجد میں تو صرف امام صاحب مؤذن صاحب نماز پڑھ لے رہے ہیں, کسی مسجد میں ایک ہی صف بچھی ہوئی ہے, اور وہ ایک صف میں بھی 5-10 مصلی بڑی مشکل سے آ رہے ہیں. وہ بھی بیچارے کون آتے پتہ ہے, ایسے بزرگ لوگ جن کو چلنا مشکل ہے, جو بیمار ہیں, عمر رسیدہ ہو گئے ہیں, وہ بیچارے مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان بستروں پر ہیں, موبائلوں پر ہیں, مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, دکانوں پر ہیں, اور پڑھائی کے نام سے پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہیں. تو مسجدیں کیسے محفوظ رہیں گی بتائیے. ہم خود مسجدوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہوئے ہم مسجدوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, تو بتائیے کہ کیسے یہ غیر مسلم ان مسجدوں کو چھوڑ دیں. مسجدوں کو آباد کریں نماز سے. پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, معروف حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرتا ہے, اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے, اور مسجد کی طرف نکلتا ہے, وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے, ایک ایک قدم مسجد کی طرف رکھتا ہے, کہا کہ ایک ایک قدم رکھنے پر اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں. یہ کثرت الخطا الی المساجد, کہ مسجد کی طرف کثرت سے جانا, وضو گھروں سے کر کے آنا. اگر یہ ثواب چاہیے تو گھروں سے وضو کر کے نکلنا, ٹوٹ گیا مسئلہ نہیں, آ کر یہاں کر لو, لیکن گھروں سے وضو کر کے نکلو, مسجد کی طرف آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے, گناہ مٹا دیتا ہے. ایک نیکی تو کما لی ہے نا اس نے, اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو بارہا آپ سنتے ہیں, جس 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. پتہ ہے ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا اور لٹکا ہے, فکر میں لگا ہوا ہے کب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, کب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, یہ نہیں کب فلم کا ٹائم ہو رہا ہے, کب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے, کب دکان کھلنا ہے, کب بزنس کرنا ہے, کب کسی کو چونا لگانا ہے, کب کسی کو لوٹنا ہے. اس کے لیے برابر ٹائم دیکھتے ہیں, ہاں آج اس سے ملنا ہے, آج اس کو چونا لگانا, آج یہاں ٹوپی ڈالنا, وہاں کمپا ڈبانا. یہ سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم بار بار دیکھتے ہیں, بار بار موبائل کھولتے ہیں. لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگا, اللہ اکبر, جو بار بار گھڑی کی طرف یہ سوچ کر دیکھتا ہے کہ مجھے مسجد کب جانا ہے, مجھے مسجد کب جانا ہے, کب نماز کا ٹائم ہوگا, کب اذان ہوگی, ارے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. رجل قلبه معلق بالمساجد,
ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگا دیں گے۔ تو معزز حاضرین، ایسے کرنے کے بہت سارے کام اور بھی ہیں، انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں کچھ اور چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔